ٹاپک: زندہ انسان پانی میں ڈوب جاتا ہے لیکن مردہ کیوں نہیں ڈوبتا؟ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سے 5 ایسے سوال پوچھوں گا جن کا جواب سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ سوال نمبر 1: زندہ انسان پانی میں ڈوب جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد وہی انسان پانی کے اوپر کیوں تیرنے لگتا ہے؟ سوال نمبر 2: اتنا بڑا تربوز پانی میں نہیں ڈوبتا لیکن چھوٹا سا پتھر فوراً ڈوب جاتا ہے، آخر کیوں؟ سوال نمبر 3: برف پانی پر تیرتی ہے لیکن لوہے کی کیل جو برف سے 1000 گنا ہلکی ہے وہ کیوں ڈوب جاتی ہے؟ سوال نمبر 4: جہاز جو ہزاروں ٹن کا ہوتا ہے وہ سمندر پر تیرتا ہے لیکن ایک چھوٹا سا سکہ کیوں ڈوب جاتا ہے؟ اگر آپ بھی قدرت کا یہ راز جاننا چاہتے ہیں اور ان رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے بےتاب ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور آخر تک میرے ساتھ رہیں۔ دوستو، اللہ ہر چیز کو ایک خاص نظام سے چلا رہا ہے۔ پانی، ہوا، وزن، ہوا کا دباؤ، یہ سب اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ کبھی کوئی چیز تیرتی ہے، کبھی ڈوبتی ہے، اور ہر چیز میں اللہ نے ایک راز چھپایا ہے اور وہ راز کھلنا انسان پر چھوڑا ہے۔ ڈینسٹی یعنی کثافت کیا ہے؟ دوستو، سب سے پہلے ڈینسٹی یعنی کثافت کو سمجھتے ہیں۔ کثافت کا مطلب بہت آسان ہے۔ کثافت کا مطلب ہے کسی چیز کا وزن اور اس کا سائز۔ جو چیز چھوٹی ہو لیکن وزن میں بھاری ہو، اس کی کثافت زیادہ ہوتی ہے، وہ ڈوب جاتی ہے، اور جو چیز بڑی ہو لیکن وزن میں ہلکی ہو، اس کی کثافت کم ہوتی ہے، وہ تیرتی ہے۔ آئیے مثال سے سمجھتے ہیں۔ 1 کلو روئی بہت بڑی گٹھری بنتی ہے، اس لیے تیرتی ہے، اور 1 کلو لوہا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے، اس لیے ڈوب جاتا ہے۔ بس یہی پورا راز ہے دوستو۔ اب آتے ہیں سوالات کے جوابات پر۔ جاندار یعنی زندہ انسان اور مردہ انسان میں فرق۔ دوستو، زندہ انسان جب پانی میں جاتا ہے تو وہ سانس لیتا ہے، اس کے پھیپھڑوں میں ہوا ہوتی ہے، اس لیے شروع میں وہ تیرتا ہے، لیکن پھر وہ گھبرا جاتا ہے، ڈر کی وجہ سے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاتھ پاؤں مارنے سے اس کے پھیپھڑوں کی ہوا نکل جاتی ہے اور گھبراہٹ میں وہ پانی بھی پی لیتا ہے۔ جب پانی پیٹ میں چلا جاتا ہے تو وزن بہت بڑھ جاتا ہے، اور جب وزن بڑھ جائے اور سائز نہ بڑھے تو کثافت زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے زندہ انسان ڈوب جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مردے کی۔ جب انسان مر جاتا ہے تو 2 سے 3 دن بعد اس کے پیٹ میں گیس بنتی ہے۔ یہ گیس بیکٹیریا کی وجہ سے بنتی ہے۔ یہ گیس پیٹ کو غبارے کی طرح پھیلا دیتی ہے۔ اب جسم کا سائز بہت بڑا ہو گیا لیکن وزن اتنا نہیں بڑھا، اس لیے کثافت کم ہو گئی، اور جس کی کثافت کم ہو وہ پانی کے اوپر تیرتا ہے۔ اس لیے 2-3 دن بعد مردہ لاش پانی کے اوپر تیرنے لگتی ہے۔ دوسرا راز: تربوز اور جس چیز میں پانی ہو۔ دوستو، تربوز کے اندر 90% پانی ہوتا ہے، پھر بھی وہ کیوں نہیں ڈوبتا؟ کیونکہ تربوز کے اندر صرف پانی نہیں ہوتا، اس کے اندر بہت ساری ہوا اور خالی جگہ بھی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تربوز کا گودا نرم ہوتا ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، ان سوراخوں میں ہوا بھری ہوتی ہے، اس لیے تربوز کا اوسط وزن کم ہو جاتا ہے اور سائز بڑا ہو جاتا ہے۔ کثافت کم ہو گئی تو وہ تیرنے لگا۔ لیکن اگر آپ ایک خالی پلاسٹک کی بوتل لیں اور اس میں پانی بھر دیں، اب بوتل کے اندر سے ہوا نکل گئی، اب صرف پانی پلس پلاسٹک رہ گیا، اس لیے بوتل کا وزن بڑھ گیا اور وہ ڈوب گئی۔ قاعدہ یاد رکھیں: چیز پلس ہوا = تیرے گی، چیز پلس پانی، ہوا نکل گئی = ڈوبے گی، جبکہ پتھر ٹھوس ہے، اس کے اندر کوئی ہوا نہیں، اس لیے وہ فوراً ڈوب جاتا ہے۔ تیسرا راز: برف۔ دوستو، برف پانی کی جمی ہوئی شکل ہے۔ جب پانی ٹھنڈا ہو کر برف بنتا ہے تو ایک عجیب کام ہوتا ہے، پانی جم کر پھول جاتا ہے، اس کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 1 گلاس پانی سے 1.5 گلاس برف بن جاتی ہے۔ اب وزن تو
اتنا ہی رہا لیکن سائز بڑھ گیا، اس لیے برف کی کثافت پانی سے کم ہو گئی، اور جو چیز پانی سے ہلکی ہو وہ پانی کے اوپر تیرتی ہے۔ اس لیے جھیلوں پر برف کی تہہ اوپر بنتی ہے اور مچھلیاں برف کے نیچے والے پانی میں زندہ رہتی ہیں۔ اگر برف ڈوب جاتی تو ساری مچھلیاں مر جاتی۔ یہ بھی اللہ کی ایک بڑی حکمت ہے۔ چوتھا راز، جہاز۔ دوستو، جہاز ہزاروں ٹن کا ہوتا ہے، لوہے کا بنا ہوتا ہے، پھر بھی کیسے تیرتا ہے؟ کیونکہ جہاز ٹھوس لوہا نہیں ہوتا۔ جہاز کے اندر بہت بڑے بڑے خالی کمرے ہوتے ہیں، ان کمروں میں ہوا بھری ہوتی ہے۔ اب جہاز کا وزن تو بہت ہے لیکن اس کا سائز اس سے بھی 1000 گنا بڑا ہے، اس لیے اوسطاً جہاز کی کثافت پانی سے بہت کم ہو جاتی ہے، اس لیے وہ تیرتا ہے۔ لیکن اگر جہاز میں سوراخ ہو جائے اور پانی اندر چلا جائے تو ہوا نکل جائے گی اور وزن بڑھ جائے گا، تب جہاز بھی ڈوب جائے گا۔ جبکہ سکہ چھوٹا اور ٹھوس ہے، اس کے اندر ہوا نہیں، اس لیے اس کی کثافت زیادہ ہے اور وہ ڈوب جاتا ہے۔ خلاصہ دوستو، اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، کسی چیز کے ڈوبنے یا تیرنے کا فیصلہ صرف وزن سے نہیں ہوتا، فیصلہ ہوتا ہے کثافت سے، یعنی وزن کا سائز سے کیا تناسب ہے۔ اگر چیز کی کثافت پانی سے کم ہوئی تو وہ تیرے گی، اگر کثافت پانی سے زیادہ ہوئی تو وہ ڈوبے گی۔ زندہ انسان ڈوبتا ہے کیونکہ وہ پانی پی لیتا ہے، مردہ تیرتا ہے کیونکہ پیٹ میں گیس سائز بڑھا دیتی ہے، تربوز تیرتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہوا ہے، برف تیرتی ہے کیونکہ وہ پھول جاتی ہے، اور جہاز تیرتا ہے کیونکہ وہ اندر سے خالی ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت اور سائنس کا کمال ہے۔ تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی کمنٹس میں لکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کرنا مت بھولیے، کیونکہ میں بہت زیادہ محنت کر کے آپ کے لیے ایسے شاندار اور راز بھرے ٹاپکس تیار کرتا ہوں۔ شکریہ دوستو، اللہ حافظ۔